نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ باقی تمام فرائض روئے زمین پر فرض ہوئے ہیں، لیکن نماز ہی ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ میں دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، لیکن آج کل افسوس یہ ہے کہ ہم باقی تو تمام کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ وہ نماز جس کے لیے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا طواف روک دیتے ہیں، اس نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اور ہم سے جماعت رہ جاتی ہے اور ہم کہتے کہ میرا کام تھا، فلاں کام تھا میرا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، یعنی اس کو اپنے وقت میں ہی ادا کرنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقام الصلاۃ اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز کو ایک معمولی سا فریضہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو اس شخص کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ تو اسی طرح وہ شخص جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہ نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح کہ اس شخص سے اس کے بدن کے میل کچیل کو مٹا دیا ہے۔ تو میری عرض یہی ہے کہ خود بھی نماز پڑھے اور گھر والوں کو بھی حکم کرے نماز پڑھنے کی، اور اپنے بچوں کو بھی حکم کرے ان کو بھی ساتھ ہی لے کر جائے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز ہم کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازیں اچھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک طبیب ایک ڈاکٹر کسی مریض کو دوا دیتا ہے اور وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ آپ نے اس طرح اور اس وقت میں کھانی ہے، لیکن وہ اس کے الٹ کھاتا ہے اور الٹ کام کرتا ہے، تو لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا نہیں دیتے، یعنی وہ غلط طریقوں سے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح نماز کے بھی اپنے اصول اور احکام ہے، فرائض ہے، واجبات ہے، اس کو اپنے اصولوں کے ماتحت پڑھنی ہے، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر ہم نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تمام ارکان کے مطابق نہیں ادا کریں گے، تو ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکے گی۔